عشق الہی ایک ایسا جذبہ ہے، اگر تمہارے وجود میں یہ داخل ہو جائے تو تمہیں یہ سلطان بنا دے گا، تمہیں یہ بادشاہ بنا دے گا، تمہیں یہ کنگ بنا دے گا۔ تمہاری تقدیر تمہارے کنٹرول میں ہوگی، تم جو چاہو اپنی تقدیر میں لکھ لو، ہر شے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کر دے گی۔ تمہارا روحانی درجہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ فرشتے تمہارے سامنے سر نگو کریں گے۔ زمین پہ بیٹھ کے عرش مولا تک کی سیر انسان کو عشق کرواتا ہے۔ یہ عشق ہے جس نے شمس کو شمس تبریز کر دیا، یہ عشق ہے جس نے مولانا کو جلال الدین رومی کر دیا، یہ عشق تھا جس نے شاہ منصور سے ان الحق کی صدا لگوائی، یہ عشق ہے جو تمہیں زمین پہ بیٹھ کے عرش کے جلوے کرواتا ہے، یہ عشق ہے جو تمہاری ذات کے اندر موجود روح کو بیدار کر دیتا ہے، تمہاری ذات کے اندر موجود انرجی پوائنٹس کو بیدار کر دیتا ہے۔ ہر شے عشق انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عشق الہی ایک ایسی سیڑھی ہے کہ جس کے ہر سٹیپ پر تمہارے نفس کو مجبور کیا جائے گا، تمہاری انا کو توڑا جائے گا۔ تمہارا نفس پناہ مانگے گا عشق سے پناہ مانگ کر تمہارے قلب کے اندر جا کے وہ چھپے گا، وہاں پر جا کر پناہ لے گا۔ قلب کے اندر جب وہ چھپے گا تو قلب بیدار ہو جائے گا۔ یہ عشق کیا جو تمہارے قلب کو بیدار کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی نور کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ عشق ہے جو تمہاری ذات کے اندر سر الہی کو روشن کرتا ہے، کچھ باقی نہیں چھوڑتا، لا الہ الا اللہ کو تمہاری ذات کے اندر بیدار کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، یہ عشق کا سفر اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 12 عشق کے درجات، سٹیجز، لیولز ڈسکس کرتا ہوں کہ انسان پہلے درجے سے شروع ہو کر 12ویں درجے، یعنی 12واں درجہ ایسا درجہ جس درجے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انسان کو دیدار ہوتا ہے، انسان کتنے سٹیپ سے گزرتا ہے۔ پہلا اس کا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک مرا ہوا دل لے کر، ایک بوسیدہ دل لے کر، ایک آلودہ دل لے کر، ایک گندا دل لے کر، ایک بالکل بجھا ہوا دل لے کر اللہ کے ہاں پیش ہو جاتا ہے، انسان ارادہ کر لیتا ہے، انسان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس درجے پر ایک چیز، اس کی ایک نشانی ہوگی اس کی کہ نفس اور روح کی شدید جنگ آپ دیکھو گے۔ نفس آپ کو گناہ کی جانب لے کے جائے گا، آپ کرو گے بھی، لیکن روح آپ کو ملامت دے گی۔ کبھی نفس آپ کا نفس امارہ ہوگا، کبھی نفس لوامہ ہوگا جو اندر سے ملامت کرے گا۔ انسان توبہ بھی کرے گا، پھر گناہ کرے گا۔ یہ نفس اور روح کی شدید جنگ میں تم اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤ، لیکن تم اس کو ترک نہ کرو۔ اپنے اندر سے یہ ٹھان لو کہ میں جو کچھ بھی ہوں، میں جیسا بھی ہوں، میں اللہ ہی کا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وقت نکالا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جا کے بیٹھا کروں گا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کیا کروں گا۔ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں جایا کروں گا۔ تو یہ روحانیت کا پہلا درجہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نور پھونک دیا ہے، جس نور نے بھی جلنا ہے اور تمہاری ذات کے اندر سے ظلمت کے سارے اندھیرے ختم کرنے ہیں۔ لیکن یہ روحانیت کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے درجہ انابت۔ درجہ انابت جب انسان پر کھل جاتا ہے نا، انسان کا دل پلٹا کھا جاتا ہے۔ پلٹا کھانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، انسان کو اس وقت دنیا بھی اچھی لگتی ہے، دنیا بری نہیں لگتی، لیکن انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا اللہ کی یاد کے بغیر۔ اللہ کے بغیر انسان کو اپنی زندگی ادھوری لگتی ہے۔ دنیا بھی انسان کو اچھی لگتی ہے، لیکن انسان ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کو لے کر چلتا ہے۔ ضرور انسان ایک پل، ایک ٹائم، ایک گھڑی ایسی نکالتا ہے جس وقت وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کو یاد کر کے روکتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، ذکر کو اپنی ذات کے اندر جگہ دیتا ہے۔ یہ دوسرے درجے پہ سمجھ لو کہ روحانیت نے یا عشق نے تمہاری ذات کے اندر قدم رکھ لیا، عشق نے تمہارے دل کی دہلیز پر قدم رکھا۔ لیکن یہ بھی ابھی صرف اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ ہے زاہدوں کا۔ درجہ زاہد، جب دنیا کی محبت دل سے مکمل طور پر نکل جاتی ہے، انسان صرف ایک ناٹک کرتا ہے، ایک ایکٹ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھ کے دنیا دار لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں دنیا نہیں ہوتی۔ سلطان فرماتے ہیں نا کہ دنیا اگر ہاتھ میں ہو تو فقر ہے، دنیا اگر دل میں ہو تو کفر ہے۔ یہ درجہ زاہد کی انہوں نے بات کی۔ تو اب انسان سمجھ لے کہ دنیا میں صرف ایکٹ کرتا ہے، حقیقت میں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور سکون اس کو صرف اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ دنیا اس کو اچھی نہیں لگتی، دنیا کی محبت اس کے دل میں مکمل طور پر فنا ہو جاتی ہے۔ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہر وقت اس دنیا کی لالچ کرے، اس کا نفس کافی حد تک مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہ زاہدوں کا درجہ ہوتا ہے جو روحانیت کا تیسرا درجہ ہے۔ اس کے بعد اس کا چوتھا درجہ، یہاں سے یاد رکھنا، درجہ فقر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لا موجود الا اللہ۔ اب انسان کے دل میں دنیا کی محبت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کے کسی چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، انسان کی خواہشیں دم توڑ جاتی ہیں، انسان کا نفس امارہ، نفس لوامہ ملہمہ سے ہوتا ہوا، راضیہ مرضیہ سے ہوتا ہوا نفس مطمئنہ تک جا پہنچتا ہے۔ انسان کے اندر شدید قسم کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اب صرف میری زندگی پر اللہ کا حق ہے،
میں زندگی بھی صرف اللہ کی راہ میں گزاروں گا اور اللہ ہی کے لیے گزاروں گا، اس کا نفس مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، لا موجود الا اللہ، اس کی ذات پر کسی قسم کی اور ذات موجود ہی نہیں ہوتی، کوئی شے اس کی ذات کے اندر موجود ہی نہیں ہوتی۔ انسان کے وجود کے اندر موجود جو دل کے گرد 1,60,000 خناس وسوسے اور شیاطین ہوتے ہیں نا، سب کا سب ختم ہو جاتے ہیں، دل کا آئینہ مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے اور نفس مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس درجے سے بھی، فقر کے درجے کا صرف ابھی آغاز ہے، جو اس کا چوتھا درجہ ہے، اس کے پاس پانچواں درجہ کیا ہے؟ درجہ صبر۔ جب انسان پر چوتھا درجہ اپلائی ہو جاتا ہے تو انسان کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی ذات مصیبتیں توڑتا ہے۔ پھر نفس مطمئن ہے نا، تو اس کو آزمایا جائے گا، درد کی تسبیح اتاری جائے گی، ایک درد ختم ہوگا دوسرا درد ملے گا، انسان کو عشق اتنا جلائے گا کہ اس کا نفس مکمل طور پر فنا ہو جائے گا، جسے موت قبل ان تموت کہتے ہیں، یعنی مرنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ اس درجے کو درجہ صبر کہتے ہیں۔ درجہ صبر پر جا کر انسان کی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، اور درد کے بغیر انسان کو کبھی صبر نہیں آتا، یہ یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس درجے پہ تمہیں شدید قسم کا درد دے کر آزمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتا ہے تم سے بولے کہ اپنی پیاری ترین چیز میرے لیے قربان کرتے، جیسے حضرت ابراہیم تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا کہ جاؤ جا کے اسماعیل کو قربان کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی پیاری چیز یعنی دکھتی رگ پر اللہ تعالیٰ کی ذات اس درجے پر ہاتھ رکھتا ہے، تبھی جا کر انسان درجہ صبر تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا درجہ درجہ شکر، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صبر عطا کر دیا نا، پھر آپ شکر عطا کرو گے، یعنی ان کانٹوں کی سیج پر بیٹھ کر بھی تم مسکراؤ گے، آپ کی ذات کو فرق نہیں پڑے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ بولو کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے جس حال میں بھی رکھا۔ اس کے بعد ایک خطرناک ترین درجہ ہے درجہ تجلیات۔ دیکھو یہ تجلیات کے بھور میں بہت سے ولی، بہت سے فقیر اٹک کر، بہت سے عاشق اٹک کر کافر ہو جاتے ہیں، یہاں سے وہ دوبارہ سلپ ہوتے ہیں اور پہلے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تجلیات کا بھمر ایسا بھمر ہے کہ جس میں لاکھوں قسم کی تجلیات کا نزول انسان کے قلب پر ہوتا ہے، انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں نفس کی تجلی ایک بہت ہی خطرناک تجلی ہے جو غرور پیدا کرتی ہے۔ سلطان فرماتے ہیں روح کی تجلی انسان کی ذات کے اندر ایک دھوکہ بن کے ظاہر ہوتی ہے، یعنی انسان کی روح کے اندر یہ اتھارٹی ہے کہ وہ خلیفہ ہے۔ انسان کا دل جب آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے تو اپنے قلب کے اندر دیکھتا ہے کہ روح کھڑی ہے اور تمام فرشتے سرنگوں ہیں، پوری کائنات آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، انسان اس کو دیکھ کر غرور کرتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں جو غرور کر گیا وہ مٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ پیچھے نہیں آ پائے گا، وہ حق تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ ابلیس کی تجلی، شیطان کی تجلی جو ایک حق کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک جھوٹ بن کر، ایک نور بن کر انسان کی ذات پر نازل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کر اے بندے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، دیکھ تو میرا دیدار کر دے، لیکن حقیقت میں وہ ابلیس ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور نہیں ہوتا۔ اور سلطان فرماتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جب ابلیس اپنی تجلی کرے گا تو بشری قدورت ختم نہیں ہوگی، موتو قبل ان تموتو، یعنی تمہاری ذات کے اندر نفس ختم نہیں ہوگا، وہ مٹے گا نہیں، بلکہ اس کے اندر غرور پیدا ہوگا۔ وہ اگر غرور پیدا ہو رہا ہے تو یہ نفس کی شیطان کی تجلی ہوتی ہے۔ یہ 7واں درجہ ہے۔ اس کے بعد 8واں درجہ درجہ خوف۔ سرکار فرماتے ہیں یہ درجہ تجلیات سے جب انسان آگے بڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اس کی ذات پر نازل ہوتی ہے اور انسان واقعی تن اللہ تعالیٰ کی ذات کی نور کی تجلی کرتا ہے۔ جب وہ نور کی تجلی کرتا ہے تو انسان پہ معصومیت اتر آتی ہے، بالکل ایسے جیسے ایک پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے انسان گناہوں سے معصوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا 9واں درجہ فنا۔ جب تجلی حق انسان کی ذات پر نازل ہوتی ہے تو بشری قدورت انسان کی مکمل طور پر فنا ہو جاتی ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں رہتا آپ کے قلب کے اندر۔ یہ اس کا 9واں درجہ۔ اس کے بعد 10واں درجہ درجہ حق، جب انسان خالق اور مخلوق آپس میں مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاپ ہو جاتا ہے۔ ملاپ سے مراد یہ کہ تمام پردے آپ کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سے ہٹ جائیں گے، آپ کا دل، آپ کی روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرے گی۔ 11واں درجہ ہے درجہ یاقوتی۔ اس مقام پر جا کر سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر انسان تیار ہو گیا ہے اور سرکار دو عالم کی چوکھٹ میں، اما فاطمہ زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ میں انسان کو نوری فرزند، نور کا بچہ قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی سرکار کی اولاد میں، روحانی اولاد میں انسان کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آخری درجہ ہے جہاں پر جا کر انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرتا رہتا ہے، جسے درجہ بقا باللہ کہتے ہیں، یعنی انسان اس درجے پہ آ کے بقا پا جاتا ہے، اب وہ خود نہیں رہتا، یعنی میں نہیں رہتا، تو ہو جاتا ہے، جسے تصوف کے اندر، روحانیت کے اندر ہو بہو کا مقام کہتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت ہی کرم ہوتا ہے، یہ درجہ بھی انسان پر آتا ہے۔ لیکن یہ عشق کا سفر انسان کو جہاں پر جلوے کرواتا ہے نا، وہاں پر یہ توڑتا بھی بہت ہے، وہاں پر یہ رلاتا بھی بہت ہے، لیکن کرنے والے کرتے ہیں۔ شمس تبریز نے کیا، مولانا رومی نے کیا، بلے شاہ نے کیا، بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو عشق کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر راہ حق کا سفر کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر و راسکی۔